جناب راجہ عارف ایڈوکیٹ صاحب، میرے بھائی مرکزی ممبر مجلس عاملہ آزاد کشمیر جناب راجہ وقاص ایڈوکیٹ صاحب، اس سٹیج پہ تشریف فرما میرے قابل احترام بھائی بزرگ اور اتنے ہی قابل احترام اس پنڈال میں موجود میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میں چونکہ یہ علم ہے کہ شام ہو گئی ہے اور ٹھنڈ بھی کافی ہو چکی ہے، نماز کا وقت بھی کافی قریب ہے، اس لیے میں کوشش کروں گا اپنی بات انتہائی مختصراً اور کم وقت میں مکمل کروں۔ میں سب سے پہلے اہلیان سحری آپ کا انتہائی مشکور ہوں، جس طرح آج آپ نے ہمارا استقبال کیا، ہمیں عزت دی اور یہاں پہ یہ ایک پروگرام ارینج کیا۔ اس کے لیے میں اپنی طرف سے، اپنی پوری ٹیم کی طرف سے، پاکستان مسلم لیگ نون کھریٹا کی طرف سے آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ اور آج جو ہمارے ساتھ ہماری جماعت پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں شامل ہوئے، ان تمام احباب کو اپنی ٹیم کی طرف سے، اپنی جماعت کی طرف سے، جماعت کے قائدین کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جس اعتماد کا اظہار آپ نے مجھ پہ، ہماری جماعت پہ کیا، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو کبھی بھی مایوسی نہ ہو۔ پھر اس کے بعد جو ہمارے میزبان ہیں آج کے، میرے بھائی کاشف بٹ صاحب، ان کے بھائی خالد بٹ صاحب، ریاست بٹ صاحب، مرزا حیضر صاحب اور میرے بھائی مجیب بٹ صاحب اور دیگر جتنے بھی ہمارے میزبان ہیں، ان تمام کا بے حد مشکور ہوں جنہوں نے آج ہماری میزبانی کی۔ یہاں پہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پہ آئے۔ ہم نے تو یہ چھوٹی سی ایک کارنر میٹنگ رکھی تھی، لیکن یہ پروگرام ایک بڑے جلسے کی شکل اختیار کر گیا۔ میں اس کے لیے بھی آپ کا نہایت مشکور ہوں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، جو مشن ہم نے 2021 میں شروع کیا تھا، تب ہم آپ سب کو معلوم ہے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑے تھے، اور ان مشکل ترین حالات میں بھی آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا۔ اس وقت بھی پروپیگنڈا بہت تھا، لوگوں پر پریشر بہت تھا، اور ایسے حلقے سے جہاں پہ آزاد امیدوار آج تک 1200 سے اوپر نہیں گیا، وہاں پہ آپ نے ایک بڑے مارجن سے ہمیں عزت بخشی، اور آپ لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ 2021 جولائی کے بعد ہم نے ایک دن بھی، میں نے، عقیل صاحب ہو، ہماری پوری ٹیم ہو، نہ حلقے کو چھوڑا، نہ حلقے کی عوام کو چھوڑا، اور یہ کوشش کی کہ 2021 میں ہم جان نہیں پہنچ سکے چونکہ وقت کم تھا، ہر گھر میں پہنچے، ہر فرد کے پاس پہنچے۔ جیسے میرے بھائی ذیشان افسر صاحب نے بات کی کہ جب میں الیکشن کنٹیسٹ کر رہا تھا تب میں نیا آیا تھا حلقے میں بھی، اور مجھے یہاں پہ نہ لوگوں کا پتا تھا نہ علاقوں کا پتا تھا، لیکن الحمدللہ آج حلقے کے چپے چپے سے واقف ہوں، حلقے کے ایک ایک فرد سے واقف ہوں، ایک ایک علاقے سے واقف ہوں، ایک ایک لوگوں سے واقف ہوں۔ اور ہم نے پورے یہ جو 3 سال گزرے ہیں وہ آپ کی خدمت میں گزاری۔ کئی پروپیگنڈے ہوئے، کئی افواہیں پھیلائی گئی، کوئی کہتا رہا یہ تو حلقہ چھوڑ کے امریکہ جا رہے ہیں، کوئی کہتا رہا یہ کسی اور کے ساتھ ضم ہو گئے، کسی نے کوئی خبر اڑائی، کسی نے کوئی خبر اڑائی۔ اور ہماری بدقسمتی ہے کہ چونکہ سوشل میڈیا کا دور بھی ہے، جس کے پاس موبائل ہے، فیس بک اکاؤنٹ ہے، وہ بھی دن میں صحافی بن کے کبھی کسی کو جتاتا ہے، کبھی کسی کے مقابلے کراتے ہیں۔ گراؤنڈ ریالٹی ان کو پتہ نہیں ہے۔ الحمدللہ لوگ جتنے ہمارے ساتھ 2021 الیکشن میں تھے، آج میں وثوق سے یہ کہتا ہوں کہ اس سے ڈبل لوگ ہمارے ساتھ ہمارے قافلے میں شامل ہیں۔ اور آج ہم نے کام شروع کیا ہوا، ایک دن بھی فیلڈ نہیں چھوڑی اور لوگوں کی خدمت میں گزارا۔ عقیل صاحب کہہ رہے تھے اور آپ لوگ اس بات کے گواہ ہیں، سوشل میڈیا اس بات کا گواہ ہے، کوئی ایسا پروگرام، کوئی ایسا احتجاج نہیں تھا کھریٹے کا جس میں ہم نے شرکت نہیں کی، کوئی کھریٹے کا ایسا مسئلہ نہیں تھا جس کے لیے ہم نے آواز بلند نہیں کی۔
जिस हद तक हो सकता था हमने अपोजिशन की, बाकी लोग तो इक़्तिदार के मजे लूट रहे थे, हुकूमती सेटअप में मौजूद थे। और मैं ये मीडिया यहाँ पे मौजूद है उनके सामने ये बात कहता चलूं कि हमारी क़यादत भी ये सुन रही होगी कि हमने क़यादत के सामने भी ये पैगाम रखा, ये बात रखी कि हम ये जो आप हुकूमत में शामिल हैं इससे अलग हो जाएं। हमारे लोगों के काम काज रुके हुए हैं, हमारे जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके इंतकामी तबादले हो रहे हैं, हमारे लोगों के फंड और जो स्कीमें मंजूर थी वो रोकी गई हैं। और आज भी हम उन तक ये पैगाम पहुंचाते हैं आपकी वसातत से कि फिलफौर इस हुकूमत से अलग होया जाए। लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान में इलेक्शन का दौर हो रहा है और इंशाल्लाह 8 फरवरी को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जीत का सूरज तुलू होगा, उसके साथ हमारे महबूब कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। और उसके बाद आपको ये मैं बात यकीन से कहता हूँ कि उसके बाद इंशाअल्लाह आज़ाद कश्मीर में भी तब्दीली आएगी। यहाँ पे जो ये भी दीगर लोग घुसे हुए, दीगर जमातें हुकूमत में घुसी हुई हैं, इन सब को इंशाअल्लाह हम बाहर निकालेंगे और यहाँ पे भी हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की होगी। मेरे भाइयों दोस्तों, बात लंबी होती जा रही है चूंकि ठंड भी हो चुकी है। आखिर में सिर्फ आपको ये बात बता दूं कि हमारा, मेरे घर का, मेरे खानदान का ये पुख्ता ईमान है कि इज्जत जिल्लत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। और पुख्ता ईमान के साथ हम इस मैदान सियासत में उतरे थे। और जो लोग हमें पुराना जानते हैं, आप लोग हमें जानते हैं, उनको ये बखूबी खबर है कि ये सर सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता है और बाकी किसी के सामने ना झुक सकता है, ना कोई झुका सकता है इसको। और हारता वो है जो हार मान लेता है। हमने ना आज हार मानी है, ना कल मानेंगे। आप जैसे हमारे साथ मोहब्बत करने वाले, इज्जत करने वाले लोग चल रहे हैं। और ये बात भी मैं आपको बता दूं, अगर हमें अकेला भी खड़ा होना पड़ा तो हम खड़े होंगे, पीछे हटने वाली बात ही कोई नहीं है। मैंने उस वक्त भी कहा था, मैं अब भी कहता हूं, अगर हमें हराना है तो एक ही तरीका है। वो तरीका भी मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे मीडिया मौजूद है। 35 साल हम हारते रहे और वो भी एक ही तरीका था जिसकी वजह से हमने हार मानी है। मेरे भाई राजा जफर एडवोकेट साहब पिंडाल में तशरीफ लाए, हम कहते हैं। मैं आपको बता रहा था कि हमें हराने का एक ही तरीका है। वो तरीका यही है कि मोहब्बत से, इज्जत से हमसे जो काम आप करवाना चाहते करवा लें। मोहब्बत जो देता है उसके सामने हम अपना सर झुका भी देते हैं, कटवा भी देते हैं। लेकिन अगर आप ये समझें कि हमारे सामने हमें आंखें दिखा के, हमें क्रश करके, हमें नीचा दिखा के, हमें पीछे हटा के जोर जबरदस्ती आप इस फील्ड से बाहर निकाल सकते हैं, तो ये बच्चों आपकी भूल है। ना आज से पहले कोई निकाल सके, ना बाद में कोई निकाल सकेगा। हम फील्ड के लोग हैं, हम मैदान के लोग हैं। हम मुकाबला करना भी जानते हैं और मुकाबले में शिकस्त देना भी जानते हैं। ना हमने कभी हार मानी है, ना कभी हार मानेंगे। जैसे मुजीब भट्ट साहब कह रहे थे, हमें पता है नाखून कुछ चन्ने कैसे छुपवाते हैं, तो आप देख लेंगे इंशाअल्लाह वल ताला। आज ये हमारा पहला प्रोग्राम था जमाती। हमने अवामी राब्ता मुहिम का आगाज कर दिया है, लोगों को दावत भी दे रहे हैं और इंशाअल्लाह आप देखते जाएंगे आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में, आने वाले महीनों में बड़े बड़े काफिले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल होंगे। और आपसे भी ये गुजारिश है कि जमात के कारकुन बन के बाकी खबरों को, प्रोपेगेंडा को, अफवाहों को पीछे रख के जमात की मजबूती के लिए आप काम करें। और जमात का पैगाम एक एक फर्द के पास, एक एक इलाके में, एक एक कुंबे के पास लेकर जाएं। लोग मायूस हो चुके हैं इस हुकूमत से। मेरे भाई हैं यहाँ के एमएलए, लेकिन मुझे जाती तौर पे बहुत मायूसी है। बड़ी उम्मीदें थी, वो नौजवान थे, हमें ये उम्मीद थी कि वो कुछ करेंगे इस हल्के के लिए। लेकिन 3 साल गुजर गए, किसी जगह एक पत्थर और एक ईंट लगी हुई नजर नहीं आती।
یہ سیدپور والے راستے اگر یہاں پہ سیری میں آنا ہو ہمیں تو یہاں پہنچتے پہنچتے ہمارا جو رنگ ہے تھوڑا سانولا ہے وہ چٹا سفید ہو جاتا ہے. لوگ پھیپڑوں کے لنگز کے مریض بنے ہوئے اور یہی حالت پورے حلقے میں ہے. کریٹا شہر سے باہر نکلیں، کسی علاقے میں جانا ہو، کسی یونین کونسل میں جانا ہو، سڑکوں کی حالات ایسی ہیں کہ وہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہیں. کسی محکمے کی حالت اٹھا کے دیکھ لیں، ہر محکمہ زبوں حالی کا شکار ہے. محکمہ صحت کی حالت دیکھیں، جو ہمارے پاس منسٹری ہے وہاں پہ ڈاکٹر ہمیں نہیں ملتے، وہاں پہ مشینیں ایکس رے مشین چلتی ہمیں نظر نہیں آتی. یہاں پہ کتا کاٹ لے اس کی ویکسین موجود نہیں ہے. باقی دیگر جو ہمارے محکمے ان کی حالت دیکھیں، رشوت خوری اسی طرح عام ہے. لوگ لائنوں میں لگ لگ کے مایوس ہو کے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے. تو ان لوگوں سے بھی میں یہ میڈیا کی وساطت سے ان کو بھی میں یہ پیغام دیتا ہوں، آئیں ہماری ٹیم کا حصہ بنے، ہماری جماعت کا حصہ بنے. انشاءاللہ اگر آپ اعتماد کا ہم پہ اظہار کریں گے تو آپ کو کبھی ہم مایوس نہیں کریں گے. آخر میں ایک دفعہ پھر میں کاشف بٹ صاحب کا، مرزا حیزر صاحب کا اور تمام ان احباب کا جن نے ہمارا سیری میں شاندار استقبال کیا، اور وہ تمام احباب جن نے ہم پہ اعتماد کرتے ہوئے ہماری ٹیم کا حصہ بنے، پاکستان مسلم لیگ نون کا حصہ بنے، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالی ہم پہلے بھی میدان میں موجود تھے، اپنی حد تک اللہ تعالیٰ نے جتنی ہمیں توفیق دی اس کے مطابق جتنا ہو سکا آپ کے لیے کام کرتے رہے. آپ لوگ اس بات کا گواہ ہیں. انشاءاللہ آگے بھی اسی طرح دن رات آپ کی خدمت میں گزاریں گے، آپ کے معاملات حل کرنے میں گزاریں گے، آپ کے شانہ بے شانہ کھڑے رہیں گے، آپ کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیں گے. آخر میں ایک دفعہ پھر میرے ساتھ کافی یہاں پہ احباب تشریف لائے. کامران معروف صاحب تھے، راجہ وقاص صاحب تھے، راجہ عارف صاحب تھے، باقی دیگر احباب، خان ببو صاحب یہاں پہ آئے، راجہ عدنان صاحب تھے. ان نے بات کرنی تھی، چونکہ وقت کم تھا، یہاں پہ بزرگ بھی کافی موجود ہیں، ٹھنڈ بھی کافی ہو چکی تھی، اس لیے ہم نے پروگرام کو مختصر کیا. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کافی ہمارے پروگرام ہیں، وہاں پہ بات بھی ہوگی. آخر میں اسی پیغام کے ساتھ کہ آپ لوگ پاکستان مسلم لیگ نون کا سرمایہ ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کی کامیابی کے لیے کام کریں. آپ تمام احباب کے پاکستان میں جہاں جہاں تعلقات ہیں، جہاں جہاں آپ کے جاننے والے لوگ موجود ہیں، ان کو پاکستان مسلم لیگ نون میں دعوت دیں. انشاءاللہ 8 فروری کو جب سورج طلوع ہوگا، وہ طلوع سورج پاکستان مسلم لیگ نون کی جیت کی نوید لے کے طلوع ہوگا. اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم یہاں پہ بھی کوشش کریں گے اور ہمارے قائدین نے بھی ہمیں یہ یقین دلایا ہے کہ اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں بھی حکومت بنائے گی. اور اس کے بعد جب وہ حکومت ہوگی تو ہم آپ کو جواب دے ہوں گے، میں آپ کو جواب دے ہوں گا، ہماری ٹیم آپ کو جواب دے ہوگی، اور آپ کے جو مسائل ہیں، آپ کے کام کاج ہیں، انشاءاللہ وہ جلد از جلد حل کرنے کی کوشش کریں گے. آخر میں تمام آنے والے نئے لوگوں کو میں ویلکم کرتا ہوں اور آپ سب کا احباب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اس ٹھنڈ میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام. بہت شکریہ، بہت مہربانی. دوران گفتگو ہر دل عزیز دوست نوجوان قانوندان راجہ ظفر اللہ خان ایڈوکیٹ صاحب پنڈال میں تشریف آور ہوئے. جناب کو خوش آمدید، ویلکم. لوگوں کا بھرپور اصرار تھا کہ ظفر اللہ صاحب چند باتیں کریں، چونکہ وہ سفر سے آئے ہیں، ان کی طبیعت بھی تھوڑی ناساز ہے اور موسم کی شدت کو بھی بھانپتے ہوئے انہوں نے اپنے اظہار خیالات کرنے سے منع فرمایا ہے. بلا تاخیر میں ملتمس ہوں آج کے اس پروگرام کے صدر ممبر مرکزی مجلس عاملہ پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میری مراد لال حسین بٹ صاحب، تمام احباب کی بھرپور تالیوں میں لال حسین بٹ صاحب سٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب لال حسین بٹ صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
میں ایک شارٹ سی بات کروں گا، اس کے بعد میں اپنے جو ٹائم ہے وہ جناب راجہ ظفر اللہ خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آ کر بات کریں۔ 40 سال سے میں جماعت میں ہوں، آج دن تک میں نے کبھی نہیں سنا ہے کہ راجپوت جاٹ اور گجر کے بغیر باقی کوئی بندہ مجلس اس کا نون لیگ کا ممبر بنا ہوا، پاکستان نون لیگ کا۔ بعد ایک میک شخص جس کا نام راجہ شہزاد سکندر صاحب نے دیا، اور میں گھر پر تھا، مجھے پتہ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے بعد میں مجھے اطلاع دیا، راجہ صاحب نے مجھے پہلے فون کیا کہ کیا حال ہے جی، ٹھیک ہو؟ میں جی بالکل ٹھیک ہوں، کہانی ہوں آج کچھ اسی بنایا جاسی تھا، کوئی ہونا پیسی اگلی گل نہیں آگی وکیاں بنایا جاسی۔ بعد جناب کیسر صاحب فرمایا بھائی تسی تو کمیٹی نے ممبر بنایا نون لیگ پاکستان نام۔ میں کہا جناب خوشی نے اطلاع دوں آئی سی میں کیا حالات سنو، لیکن یہ نہیں سی آخیا مبارک ہے وہ کمیٹی نے ممبر بنایا۔ باقی میں اتنی گل کرتا تو اللہ سے خوش ہو کہ سارے جڑے نال شامل ہوئے ہو تابع دار 24 گھنٹے تے یہ تابع دار کوئی بھی کام میں تم کھلٹا جاؤ، کوئی انشاءاللہ کام ہے، کوئی مصیبت ہے، پریشانی ہے، کچھ بھی ہے تو سنے 10 روپیے نہیں لگے۔ تحصیل وچ ہے، تھانے ہے، ضلع وچ ہے، اللہ رسول کی مہربانی نال یہ جناب کام کرنے بھی ہے تو اگے کر سنگی تو عزت بھی دینا۔ میں سکے گزارش کرنا کہ اگر نال ٹورے ہو تو پھر پیار و محبت نہ ٹورو تو پھر ایک جان ہو جائے ٹورو۔ باقی میں جناب ظفر اللہ خان صاحب کی گزارش کرنا کہ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے ببرکت نام سے کہ جس کے قبضے میں میری اور آپ سب کی جان ہے، اور وہی پاک ذات ہے جو جسے چاہتی ہے عزت سے نوازتی ہے۔ چونکہ یہ ڈسپلن کی بھی خلاف ورزی ہے، مجھ سے پہلے سینئرز بات کر چکے ہیں۔ بہرحال یہ ہمارے بزرگ لال حسین بٹ صاحب جن کا دل، جن کا جذبہ آج بھی جوان ہے، ان کا حکم ہے تو ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں سب سے پہلے الیان سیری آپ کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ جس طریقے سے آپ نے آج میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں کہ جس طریقے سے شہزاد سکندر خان اور ان کی ٹیم کا استقبال کیا، آپ خراج تحسین کے مستحق ہیں، اور یہ بات اس بات کی عکاسی کر رہی ہے کہ آنے والا دن آزاد کشمیر اور بالخصوص حلقہ کھوئیرٹا کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی یہ تمام جتنی بھی کیا سرائی ہیں وہ دم توڑ چکی ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالی فیلڈ میں موجود ہیں۔ ابھی چونکہ پاکستان کے اندر الیکشن ہونے ہیں، آزاد کشمیر کے اندر بہت سے لوگ ہمارے ساتھ حلقے میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے خود کسی وجوہات کی وجہ سے راجہ جادو صاحب آپ کا بھی شکریہ کہ ہم نے انہیں ڈیلے کر رکھا تھا، لیکن بعض نادان یہ سمجھتے تھے کہ شاید ہم الیکشن نہیں لڑنا چاہتے، ہم جو الیکشن لڑنا تھا وہ لڑ چکے، یہ سب باتیں غلط بیانی پر مبنی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے دنوں میں اس سے زیادہ لوگوں کو پورے حلقے کھوئیرٹا سے، حلقہ کھوئیرٹا سے تمام برادریوں کے لوگ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر شامل کرتے ہوئے میاں نواز شریف، شہباز شریف محترم مریم نواز شریف صاحبہ اور محترم شاہ غلام قادر صاحب اور طارق فاروق صاحب کا ہاتھ مضبوط کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ سیٹ بھی حلقہ کھوئیرٹا کی پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے، شہزاد سکندر خان کی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ سب کو بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی استقامت سے ہمارے ساتھ چلیں، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو کبھی مایوس نہیں کریں گے۔ ایک بات میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا تعلق ایک متوسط طبقے سے تھا، آپ کے ساتھ لوگوں نے بہت سی امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں، بغیر کسی برادری کے، بغیر کسی جماعت کے، کہ وہ آپ لوگوں سے یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ حلقے کے اندر کوئی میگا پروجیکٹ لائیں گے، یہ سڑکیں جو ہے ٹوٹی پھوٹی ہیں ان کا جو ہے دوبارہ بنوائیں گے۔ تو میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ اب یہ احتجاج حلقے کے اندر شروع ہو گئے ہیں،
इनको खत्म किया जाए। और मिनिस्टर साहब से कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हल्के के ऊपर तवज्जो दें, हल्के में तमाम तमीर और तरक्की के काम करवाएं ताकि इस हल्के को, इस कोरेटा को मजीद तरक्की याफ्ता बनाया जा सके। मैं बिशारत भाट साहब आपका शुक्रगुजार हूँ, काशी भाट साहब आपका शुक्रगुजार हूँ, ज्ञानी साहब, इस तरह मिर्जा खिजत साहब, तमाम भाइयों दोस्तों का, मुजीब भाट साहब का, लाल भाट साहब का, तमाम भाइयों दोस्तों का एक दफा फिर शुक्रगुजार हूँ। वसलाम, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अंजमन ताजरां सेरी के जनरल सेक्रेटरी जनाब शाहजहां नजीर भट्ट साहब पिंडाल आमद पर खुश आमदीद। मोहम्मद वकास भट्ट एडवोकेट साहब को पिंडाल आमद पर खुश आमदीद। इसके अलावा मीडिया नुमाइंदगान के न्यूज HD जनाब फारूक अंजम साहब और बैनुल अक़वामी मीडिया के MD जनाब जाहिद बेनज़ीर साहब, अवामी डिजिटल इको साउंड सिस्टम वालों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी आवाज अक़वाम बाला तक पहुंचाई। इसके बाद मैं मुल्तमिस हूँ इब्रार मलिक साहब से, क्योंकि मेजबान महफिल साहब की तरफ से ये हुक्म था कि वो कोई शेर पढ़ना चाह रहे हैं राय शादाब सिकंदर खान साहब के लिए, उन्होंने कोई शेर लिखे। तो जब तक बाकी अहबाब चाय नोश फरमाते हैं तब तक वो आपको अपनी शेर व शायरी से भी महजूज करेंगे। जनाब इब्रार मलिक साहब कोटली से तशरीफ लाए, जिन्होंने राजा शादाब सिकंदर खान साहब के लिए कोई शायरी लिखी है। तमाम दोस्तों भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो शायर नहीं हूं मैं, तालीम भी मेरी इतनी नहीं है, लेकिन शादाब साहब को देखकर चंद अल्फाज लिख दिए, गौर कर रहे हैं इन पे। मैं लाले जाजू का, लाले निसार का और मिर्जा खिदर साहब का बेहद मशकूर हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ मिलने का बुलाया और मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। सिकंदर साडी, शादाब साडी आन है, शादाब साडी जान है, शादाब साडी आन है, शादाब साडी जान है, इस तो दिल कुर्बान, इस तो जान भी कुर्बान। शादाब साडी आन है, शादाब साडी जान है, इस तो दिल कुर्बान, इस तो जान भी कुर्बान। एक बार सिकंदर जी जीती जाग दी तस्वीर है, वादिये बना दिए ख्वाबा दिए ताबीर है। ए शदाब प्यारा शदाब, सरमाया पाकिस्तान है, इस तो दिल कुर्बान, इस तो जान भी कुर्बान है। वास्सलाम। इसके बाद मैं मुल्तमिस हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हल्का खुरेटा के बानी रहनुमा मिंबर मरकजी मजलिस आमला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मेरे मुराद जनाब राजा आरिफ एडवोकेट साहब कि वो स्टेज पर आए और दुआ फरमाएं। राजा आरिफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व अस्हाबि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वद्दॉलीन आमीन। या अल्लाह, जो हमारा ये प्रोग्राम था, या अल्लाह इसको तूने ही कामयाब किया है। या अल्लाह हमें हिम्मत इस्कामत अता फरमा। या अल्लाह हमारे कायद मियां वासिफ को सेहत और सलामती अता फरमा। या अल्लाह इस खालिक जमात के कायदीन को सेहत और सलामती के साथ अमकरार फरमा। या अल्लाह उसको पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन के लिए मुस्लिम लीग नील को कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह शादाब सिकंदर साहब को हमारा दस्तबाजू बनकर हमारी लीड करते हुए इन्हें और आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें इनके दस्तबाजू बनने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारी इस जमात को और फैलाओ। या अल्लाह हमारी दिली दुआओं को पूरा फरमाओ। या अल्लाह, या अल्लाह फलस्तीन के मामलात में, कश्मीर के मामलात में, या अल्लाह जहाँ जहाँ भी मुसलमान जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं, या अल्लाह उन्हें सरफरूख फरमाओ। या अल्लाह हमारे बीमारों को शिफायत अता फरमाओ। या अल्लाह बारान रहमत अता फरमाओ। या अल्लाह हमें जिंदा रखी इस्लाम पर, मौत ईमान पर। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर की मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम।